السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام یہ تفسیر قرآن کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان کہ ہم اور آپ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے آج کے درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی آدمی کسی کے کام نہ آئے گا، ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، اور نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ان سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو مخاطب فرمایا اور سب سے پہلے انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور ایک خاص نعمت ساری دنیا پر ان کو فضیلت عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس متعلق گزشتہ درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں انہی بنو اسرائیل کو نصیحت کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے اور سب کو یہ حکم دیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، یہ آخرت کا دن ہے، یہ دنیا کے برباد اور تباہ ہو جانے کا دن ہے۔ جب یہ دنیا ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہم سب مر جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو زندہ کرے گا اور سب کو جمع کرے گا۔ آدم علیہ السلام جو اس روئے زمین پر آنے والے اور اس روئے زمین کے بلکہ انسانوں کے سلسلہ کے سب سے پہلی کڑی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں آیا تھا، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ان سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، سب کو زندہ کرے گا، چاہے کسی کو دفنایا گیا ہو، کسی کو دفنائے ہزاروں سال ہو گئے ہوں، کسی کو جلایا گیا ہو، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہو جسے مچھلیوں نے اور دیگر مخلوقات نے کھا لیا ہو، کسی کو پرندوں نے، جانوروں نے نوچ کر کھا لیا، کوئی بھی ہو میرے بھائی، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اس روئے زمین کو حکم دے گا، اور زمین سے سارے لوگ اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یاد دلایا ہے، اور اس دن کی خطرناکی اور اس دن کی گھبراہٹ اور اس دن کی نقصان اور اس دن کی
ناکامی سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں، بہت ساری جگہوں میں اس کا منظر اور اس کی تصویر کشی کی ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا جھٹکا بہت بڑا ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر وہ ماں جو اپنے شیرخوار بچوں سے، دودھ پینے والے بچوں سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ عورت کے پیٹ میں موجود بچہ ساقط ہو جائے گا، اور لوگوں کو مست دیکھو گے، نشے میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ان کی حالت ہو گئی۔ تو اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے، اکثر ذکر حادم اللذات، یعنی الموت۔ لوگوں، لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ انسان اس دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اس دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جاتا ہے، شریعت کو پس پش ڈال دیتا ہے، جبکہ یہ دنیا، اس کا فائدہ، اس کا آرام، اس کی عیش و عشرت کی زندگی بہت کم ہے، بہت معمولی ہے۔ وما متاع الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ دنیا کا یہ ساز و سامان، دنیا کی زندگی، دنیا کی عیش و عشرت آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے، میدان محشر کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا یوما، تم بچو اس دن کی خطرناکی سے جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام آنا تو میرے بھائیوں بہت دور کی بات ہے۔ آپ کا قریب سے قریب تر انسان، قریب سے قریب رشتہ دار، قریب سے قریب دوست، یہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد ماں سے بھاگے گی، ماں اولاد سے بھاگے گی، اولاد لڑکے اپنے باپ سے بھاگیں گے، باپ اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ ہر آدمی اپنی نفسی اپنی حالت میں، اپنی سچویشن کو لے کر کے پریشان ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے میدان محشر کی سختی، کہ میدان محشر کی سختی سے نجات پانے کے لیے لوگ پریشان ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ وہ شدت کی گرمی، وہ سورج کا سر پر ایک نیزے کے برابر آ جانا، لوگ بالکل تڑپڑا رہے ہوں گے، بالکل پریشان ہوئے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر دو، سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لے، اس شدت سے، اس عذاب سے نجات مل جائے۔ کہیں گے میرے بس کی بات نہیں، مجھے اپنی حالت کی فکر ہے، نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ بڑے بڑے انبیاء کرام اور رسولوں کے پاس جائیں گے۔ سب کو نفسی کی پڑی ہوگی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دن کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس دن کو یاد کرو۔ جب یہ دن یاد رہے گا، آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کو ہم جب بھولیں گے نہیں، تو پھر ہماری زندگی بے لگامی کی نہیں ہوگی۔ آج ہمارا ایک مسلمان بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو آخرت کی یاد نہیں ہے، اس کو موت پر یقین نہیں ہے، اس کو آخرت کے دن پر، میدان محشر پر جس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے وہ ایمان نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا یقین کمزور ہے، یقین نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے اس کا ایمان۔
اگر ایسا ہوتا ایک مسلمان کو نماز کے وقت میں نیند آ جائے، ایک مسلمان نماز کے وقت میں نماز کے علاوہ کہیں اور بیٹھا رہ جائے، ممکن ہی نہیں. جس کا آخرت پر ایمان اور یقین بیٹھ سکتا ہے وہ سو سکتا ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائیو. تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اس دن سے بچو، اس دن کے نقصان سے بچو، اس دن کے خسارے سے بچو، اس لیے کہ آخرت کا خسارہ ہی اصل خسارہ ہے، آخرت کا نقصان ہی اصل نقصان ہے. اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. اصل زندگی آخرت کی ہے، اگر وہاں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کامیاب ہو گئے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگو، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی بھی وہاں کی ہے، اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، وہاں کی خطرناکی سے بچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سبوں کو یہ حکم دیا کہ آخرت کو بھولو مت، آخرت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، آخرت کو بھولنے والے ہی غافل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو آخرت کی فکر کرنے کی، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.